بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر طرح کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ وہ رب العالمین جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر بہت سارے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ سب پر درود و سلام ہو، خصوصاً بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام جیسا عظیم تحفہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوتے ہیں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں، جس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور ہمارا آخرت دونوں جگہ ہم اور آپ کامیاب ہو سکیں۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی تھیں جس کا تعلق نماز سے تھا، صلاۃ سے تھا، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تیمم کیسے کیا جاتا ہے، یا کن پانی سے آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے ایک اہم چیز اور ایک چیز کی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر نماز انسان کی نہیں ہوتی ہے، وہ لباس ہے۔ کہ لباس یہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس کو پہن کر خوبصورت لگے، اچھا لگے، اور اپنے تن کو، اپنے بدن کو اچھے طریقے سے ڈھک لے، کیونکہ ڈھکنے میں ہی عزت ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ڈھکنے کا حکم دیا ہے، بند کرنے کا حکم دیا ہے، چھپانے کا حکم دیا ہے، ان کو ہم چھپا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری ستر پوشی اور زینت کا باعث ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمائی، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے۔ یہ کپڑا جو آپ پہنے ہوئے ہیں، اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، اچھی کوالٹی ہے، خراب کوالٹی ہے، لیکن کپڑا ہے۔ یہ کپڑا جو آپ زیب تن کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، چاہے یہ کرتے کی شکل میں ہے، چاہے یہ لنگی کی شکل میں ہے، چاہے یہ جینس اور پینٹ کی شکل میں ہے، کوئی بھی شکل ہو جس سے آپ کپڑا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے، آپ سوچیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جن چیزوں سے یہ کپڑا بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ روئی، یا جسے ہم اور آپ کپاس کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو کپڑے بنتے ہیں، سوتی کپڑے ہو گئے، لائلان کے کپڑے ہو گئے، یا جس بھی طریقے سے انسان کپڑا بناتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہی ہنر دیے ہیں آپ کو کہ کپڑے کیسے بنانے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر، اور امت اسلامیہ کے اوپر، اور اسی طریقے سے تمام انسانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کپڑے کو نازل کیا ہے۔ یہ کپڑا ہمارے لیے ستر پوشی کا کام کرتا ہے، یعنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ہم اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کپڑے کا استعمال ہم اور آپ اچھا لگنے کے لیے کرتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، برانڈڈ کپڑے کا آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ اچھے اور خوبصورت لگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمائی اس آیت کے اندر کہ تقویٰ کا لباس یہ سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ بڑھیا ہے۔ یعنی آپ کتنا بھی اچھا کپڑا پہن لیجئے، کتنا بھی بہترین کپڑا پہن لیجئے، لیکن آپ اچھے انسان نہیں تو کپڑا کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ آپ بہترین قسم کی ٹوپی لگا لیجئے، اچھے قسم کا آپ کرتا پہن لیجئے، صدری پہن لیجئے، لیکن آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر نیکی نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک پھٹا پرانا کپڑا ہی پہنے ہیں، ایک پھٹی پرانی لنگی ہی پہنے ہیں، ایک بنڈی ہی آپ پہنے ہیں، لیکن آپ کا ایمان بہت پختہ ہے، آپ کا ایمان بہت اچھا ہے، دین پر آپ عمل کرتے ہیں، جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو آپ اس کو مان لیتے ہیں، جس چیز سے روک دیا جاتا ہے اس سے رک جاتے ہیں، تو یہ آپ بہتر ہیں اس انسان سے جو انسان اچھا کپڑا پہن کر بھی دین پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے، اسلام یہ تمام دنیا والوں کے لیے ہے۔ اسلام صرف یہ بونڈیہار والوں کے لیے نہیں ہے، یا صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں رہتی ہیں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، تمام لوگوں کے اوپر اسلام کے قانون نافذ ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے کسی ایک کپڑے کو پہننے کا حکم نہیں دیا ہے کہ صرف کرتا پیجامہ ہی آپ پہنیں گے تو آپ مسلمان ہیں،
اور اگر آپ جینس پینٹ پہنیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، یا اس کے الٹا کہ آپ جبہ پہنیں گے یا اسی طریقے سے توپ وغیرہ پہنیں گے، جبہ کو عربی میں توپ کہا جاتا ہے، آپ ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنیں گے توپ کی شکل کی جیسا، یا اسی طریقے سے لنگی اور دھوتی آپ پہنیں گے تبھی آپ مسلمان ہیں، باقی آپ کپڑے پہنیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک قانون، ایک قاعدہ بنا دیا ہے کہ اس قاعدے کے حساب سے جو کپڑا آپ استعمال کرتے ہیں، جس ملک والے جون سا کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں، اگر اسلام کے ان قانون کے مطابق یہ کپڑے آتے ہیں تو یہ پہننا جائز اور درست ہے، اور اسلام کے قانون اور قاعدے کے خلاف اگر یہ باتیں آتی ہیں، یہ کپڑے آتے ہیں تو وہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اسلامی لباس کے کچھ شرائط ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کچھ الگ کپڑے پہننے پڑتے ہیں، لیکن جنرل عموماً اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں، اسلام آپ مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو کس طریقے سے کپڑا پہننا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ شرائط دونوں پہ لاگو ہوتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے جسم نظر نہ آئے، آپ چاہے مرد ہیں آپ چاہے عورت ہیں۔ اگر آپ عورت ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ سر سے لے کر پیر تک کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، جھلکنا نہیں چاہیے، چمڑی دکھنی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ دکھے نہ، کوئی چمڑی دکھنی نہیں چاہیے۔ اوپر کا حصہ اگر انسان پہنا ہوا ہے، گرمی کو جیسے ہلکا کپڑا پہنا ہے، اگر دکھ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دکھے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کپڑا آپ کے پورے جسم پر ہونا چاہیے، تو کپڑا اتنا موٹا ہو جس کے ذریعے سے جسم اچھے طریقے سے ڈھک جائے، چھپا رہے، ظاہر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا تنگ سلا ہوا نہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو۔ یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ کا کپڑا تو موٹا ہے، آپ اچھا خاصا جاڑا کپڑا پہنے ہیں، لیکن اتنا زیادہ چپکا ہوا پہنے ہیں، اتنا زیادہ آپ نے باڈی سے اور اپنے اسکن سے اتنا زیادہ چپکا کے آپ پہنے ہوئے ہیں کہ ہر بناوٹ دکھ رہی ہے، آپ کی باڈی کہاں ابھری ہوئی ہے، آپ کی باڈی کہاں چپکی ہوئی ہے، ایک دم اچھے طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ فیشن کے نام پر آج ہم اور آپ چاہے جینس پہنتے ہیں، لوگ خرید کر لاتے ہیں، جینس کو بعد میں لے آتے ہیں، ٹیلر کے سیٹ کرواتے ہیں کہ اسے اور پتلا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتیں کپڑا پہنتی ہیں، شلوار اور قمیص پہنتی ہیں، لیکن اتنا ٹائٹ پہنتی ہیں کہ جسم کا ہر حصہ ظاہر ہوتا ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کپڑا پہن کر بھی ننگے ہیں اور آپ اسلامی شرائط کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اس طریقے سے کفار کے لباس کے مشابہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کپڑا آپ پہن رہے ہیں، کفار غیر مسلمین جو کپڑا پہنتے ہیں، اس کے ہاں جو دھارمک کپڑے ہیں، آپ کے لیے وہ کپڑا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، ایسا لباس نہ ہو جو بری شہرت کا باعث بن جائے۔ یعنی جو لوگ گنڈے اور موالی جو کپڑا پہنتے ہیں، خراب قسم کے جو انسان کپڑا پہنتے ہیں، نیچ قسم کے انسان جو کپڑا پہنتے ہیں، آپ مسلمان ہو کر آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ وہ کپڑا پہنیں۔ مثال کے طور پر آج کے ہندوستان میں آج کوئی ہیرو کوئی کپڑا پہن کر نکالتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ کپڑا صرف گنڈے ہی پہنتے ہیں، وہ کپڑا صرف اسلام کے خلاف ورزی کرنے والے ہی پہنتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں کہ آپ وہ کپڑا پہنیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جو شرائط آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، چار شرائط جو بیان کیے گئے ہیں، یہ جنرل ہے، مسلمان مرد کے لیے بھی ہے، مسلمان عورت کے لیے بھی ہے کہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ جس کے ذریعے سے جسم دکھے نہ، کپڑا چپکا ہوا جسم سے نہ ہو کہ آپ کا ہر اعضاء، آپ کی ہر باڈی اچھے طریقے سے جھک جائے، نیچے اوپر کا پتہ چلے، تو مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کفار کے مشابہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے جو بدچلن لوگ، بیکار لوگ، گنڈے اور موالی لوگ کپڑا پہنتے ہیں، آپ کے لیے کپڑا پہننا جائز اور درست نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسپیشل طور پر اسلام نے مردوں کے لیے بھی کپڑا پہننے کے حکم اور کپڑا پہننے کے قانون اور قاعدے سکھائے اور بتائے ہیں کہ مرد کو انہی قانون اور انہی قاعدے کے مطابق کپڑا پہننا ہے۔ اگر ان قاعدے اور قانون کے خلاف اگر آپ کپڑا پہنیں گے تو آپ کا کپڑا پہننا جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مرد کا لباس ریشم کا نہیں ہونا چاہیے۔
ریشم کا لباس مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ریشم نہیں معلوم ہے تو کپڑے کی ایک کوالٹی ہے ریشم، اگر آپ گوگل کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریشم کسے کہا جاتا ہے۔ تو مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ دھاگا جس سے سلائی کرتے ہیں کپڑے کی، دھاگے کے طور پر آپ ریشم کا دھاگا استعمال کر لیں، یہ جائز اور درست ہے۔ معمولی کوئی کڑھائی ہے، معمولی کوئی ڈیزائن ہے، آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے ریشم استعمال کر لیں، اتنا جائز اور درست ہے۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس طریقے سے زعفرانی یعنی زرد رنگ کا کپڑا پہننا یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ یعنی پیلا کپڑا پہننا یہ اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں مرد کے لیے، کہ پیلا کپڑا پہنتے، زعفرانی کلر کا اگر آپ کپڑا پہنتے ہیں تو یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے، یہ مرد کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ نصف پٹلی سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر تک کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے حرام ہے ایسا کپڑا پہننا کہ انسان کپڑا پہنے، مرد کا کپڑا پہنے، اس کے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹک رہا ہو۔ ٹخنے سے نیچے اگر آپ کا کپڑا لٹک رہا ہے تو یہ مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جان لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نظر رحمت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی پیار سے اللہ رب العالمین، محبت سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا جن کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں گے۔ آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، اسلام کے تمام قانون اور قاعدوں کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کپڑے کو پہنا، کپڑا موٹا ہے، کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہے، کپڑا اچھا ہے، کپڑا ریشم کا نہیں ہے، لیکن آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو آپ گنہگار ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور جب تک آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے گویا کہ آپ کا پیر جہنم کے اندر جل رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کپڑا اوپر فولڈ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی نیچے کر لیتے ہیں، پھر ویسے ہی عام زندگی کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے لگتے ہیں۔ یہ جائز اور صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ صرف نماز کے وقت ہی دیکھتے ہیں، باقی ٹائم اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں؟ تو ایسا اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام نہیں ہے۔ 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں کھلی رہتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی نظر کو ہمیشہ گڑائے رکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کہاں کیا کر رہا ہے، ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ مرد ہو کر آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوپر ہونا چاہیے۔ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ جانتے ہیں، عورت کا لباس مرد کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو کپڑے مرد پہنتے ہیں وہ کپڑے عورت کے لیے پہننا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو جینس اور ٹاپ پہنایا جاتا ہے، یا جینس اور شرٹ پہنایا جاتا ہے، یا جینس اور ٹی شرٹ پہنایا جاتا ہے، جو اسلام کے اصول اور قاعدے کے خلاف ہے۔ آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی چھوٹی بچی ہے، ابھی آپ کی چھوٹی بچی ہے، آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ میں اسے جو چاہوں وہ پہنا سکتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بچی ہو یا بڑی ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، دونوں کے لیے ایک دوسرے کا کپڑا پہننا پیدائش سے لے کر موت تک بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بڑے ہو کر یہ پریشانی ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری بچی اب پردہ نہیں کر رہی ہے، اب شلوار اور قمیض یا ڈھیلے ڈھالے کپڑا پہننا پسند نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بچپنے میں اس بچی کو آپ نے جینس اور ٹاپ پہنا کر یا جینس اور شرٹ پہنا کر، جینس اور ٹی شرٹ پہنا کر جو آپ نے عادت ڈال دی ہے، وہ بچی بڑی ہو کر بدل نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہم اور آپ یہاں کسان ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کوئی پیڑ آپ جب لگاتے ہیں، جب نیا نیا پودا نکلتا ہے، جس طرف وہ پودا جس طرف وہ پودا لڑک جاتا ہے یا جس طرف جھک جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ پودا سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے فوراً وہ ٹوٹ جائے گا یا آپ کو اسے کاٹنا پڑے گا۔ سیم یہی مثال اولاد کی ہے کہ اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی،
اولاد کی صحیح تربیت اگر آپ نے نہیں کی تو بڑے ہو کر آپ چاہیں گے کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا، بچہ 9 سال کا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اسے چاہیں کہ دین کی راہ پہ آپ لانا چاہیں تو یہ مشکل بات ہے، یہ بہت زیادہ دشواری کی سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے کپڑا پہننے کا دوسری شرط یہ ہے کہ پورے جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے، یعنی سر سے لے کر پیر تک کا پورا حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، ترمذی کی حدیث ہے کہ عورت مکمل طور پر پردہ ہے۔ عورت کہتے کسے ہیں؟ عورت کا معنی اور مطلب ہوتا ہے پردہ کرنے کی چیز۔ آپ دیکھیں گے عورت کا معنی اور مطلب آپ جب ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کہتے اس چیز کو ہے جسے مکمل طور پر ڈھک دیا جائے، مکمل طور پر چھپا دیا جائے۔ اس لیے نہیں چھپایا جاتا تاکہ آپ ترقی نہ کر سکیں، اس لیے نہیں چھپایا جاتا تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہ ہو سکیں، بلکہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ غیر لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، غیر لوگ جو آپ کے غیر محرم ہیں، وہ آپ کو بری نظر سے دیکھے نہ، آپ کی حفاظت ہو سکے، آپ کی عزت پر کوئی داغ نہ لگا سکے، آپ کی عزت و عفت کو مکمل طور پر پاک رکھا جا سکے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو اور اسلام کی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب گھر سے وہ باہر نکلے تو سر سے لے کر پیر تک مکمل جسم اچھے طریقے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں گے سر سے لے کر پیر تک ڈھکنے میں آنکھیں بھی ڈھکی ہونی چاہیے، ہاتھ کی کلائیاں بھی ڈھکی ہونی چاہیے، پیر بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے کہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ہاتھ یا کلائیاں کھلی رہتی ہیں، پیر نیچے سے کھلا ہوا ہوتا ہے اور لوگ جاتے ہیں گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ آپ کے لیے اس طریقے سے پردہ کرنا ادھورا پردہ ہے۔ آپ پردہ مکمل کریں، آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک اچھا اور بہترین قسم کا گھر بنائیں، ایک بہترین آپ بلڈنگ بنائیں۔ بلڈنگ بنانے کے بعد تمام دروازوں کو آپ ایک دم لوہے والا استعمال کریں، لاک ایک دم اچھے کوالٹی کا استعمال کریں، لیکن صدر دروازہ جو ہوتا ہے، مین دروازہ جو ہے، اس دروازے کو آپ اوپن کر دیں، کھول دیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں چور، آپ کے گھر میں ڈکیت، آپ کے گھر میں ظالم لوگ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عورت کی مثال ہے کہ آپ مکمل طور پر تو پردہ کی ہوئی ہے، لیکن آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آپ مکمل طور پر حفاظت میں نہیں ہیں، مکمل طور پر آپ پردے میں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ عورتوں سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیگمات کو آپ جائیں اور آپ سمجھائیں کہ اسلام نے پردہ کرنے کا یہ حکم دیا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی ڈھکی ہونی چاہیے، آپ کے کلائی پر دستانے ہونے چاہیے، آپ کے پیر پر موزے ہونے چاہیے، تاکہ آپ کا مکمل طور پر پردہ ہو سکے، ورنہ وہ پردہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے عورت پوری طور پر پردہ ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تنكشف الأقدامهن قال فيرخينه ذراعا۔ ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اوڑھنی کتنا لٹکایا کریں، یعنی اوڑھنی اپنے دوپٹے کو کتنا لٹکانا چاہیے۔ یہ صحابیات پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیا جائے، ایک بالش لٹکا لیا کرو، یعنی اپنے دوپٹے کو یا اسی طریقے سے اپنے پیر کے نیچے والے حصے کو اپنے ٹخنے سے نیچے جو لٹکانے کا حکم دیا گیا ہے، یا اپنے دوپٹے کو لٹکانے کا جو حکم دیا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بتا تم لٹکا لیا کرو، یا اسی طریقے سے ایک بالش لٹکا لیا کرو۔ فوراً صحابیات نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو اس کے ذریعے سے پیر ظاہر ہوگا، پیر دکھے گا، اگر ایک بتا لٹکائیں گے تو پیر کچھ نہ کچھ ظاہر ہوگا چلنے کے موقع پر۔ ہم نے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دور کی عورتیں کیسی ہیں، ایسا سسٹم نکالنا چاہتی ہیں، ایسے عالموں کو سننا چاہتی ہیں، دین کی ایسے باتیں سننا چاہتی ہیں جس کے اندر کم سے کم پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جبکہ ہماری اور آپ کی پہلے کی خواتین
صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آنے کے بعد کہ ایک بالش اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا لیا کرو، ایک بتا لٹکا لیا کرو، صحابیات فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ظاہر ہو جائے، پیر دکھ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو ایک ہاتھ لٹکا لیا کرو، ایک ہاتھ لٹکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوپٹے کو کم سے کم ایک ہاتھ لٹکانا چاہیے، ٹخنے سے نیچے کپڑا ایک ہاتھ لٹکانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج اگر ایسا کر لیا جائے تو عورتیں عذر پیش کریں گی کہ پھنس کر یا کپڑے سے کپڑے میں پھنس کر ہم اور آپ گر جائیں گی، ایسا ہم نہیں کر پائیں گی۔ ہم نے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اسلام یہ بہت زیادہ آسان مذہب ہے، اور اسلام پر آپ کو اگر عمل کرنا ہے، ایمان اگر آپ کا مضبوط ہے تو آپ مکمل طور پر اسلام پر عمل کر سکتی ہیں۔ آپ کو اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ عورت کا لباس اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے کہ غیر محرم کا توجہ کا مرکز بن جائے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتیں، اے مومنوں کی عورتیں، جب تم گھر سے باہر نکلو تو تم جاہلی عورتوں کی طرح نہ نکلو کہ بناؤ سنگار کے ساتھ نکلو، کپڑے پہن کر نکلو، کپڑوں میں ایک طریقے سے اچھے طریقے سے نمائش ہو، یا بہترین طریقے سے ڈیزائن بنے ہوئے ہو، یا اس کے اندر کرکری لگی ہوئی ہو، یا اس کے اندر زیب و زینت کیے ہوئے ہو، جس کے ذریعے سے غیر محرم لوگ آپ کی طرف دیکھنا چاہیں، آپ کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو ایسا کپڑا پہن کر نہیں باہر نکلنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اور آپ کو سمجھایا اور بتایا ہے۔ جب کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے میں غور کریں اور سوچیں، اپنے گھرانے کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہماری گھر کی عورتیں کس طریقے سے پردے کا استعمال کرتی ہیں، برقعے کا استعمال کرتی ہیں، نقاب کا استعمال کرتی ہیں کہ نقاب میں جگہ جگہ نمائش کی چیزیں ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر موتی لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ستارے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ ہم نے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ اسلام اور شریعت اسلامیہ کے خلاف آپ کام کر رہی ہیں۔ آپ پردہ کر کر بھی پردہ نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ان عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ کپڑا ایسی پہنیں گی کہ کپڑا پہن کر بھی وہ ننگی ہوں گی، یعنی یا تو کپڑا پہنیں گی اتنا باریک کپڑا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ایک دم جسم دکھ رہا ہوگا، یا کپڑا پہنیں گی اتنا زیادہ ٹائٹ ہوگا اس جسم کا ہر اعضا دکھ رہا ہوگا، یا اسی طریقے سے علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کپڑا ایسا پہنیں گی کہ غیر محرم حضرات ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیں گے۔ تو ہم اور آپ غور کریں کہ ہماری گھر کی خواتین کس طریقے سے برقع استعمال کرتی ہیں، کیا ان کے کپڑوں پر، کیا ان کے آستین پر، کیا ان کے دامن پر، یا اسی طریقے سے ان کے نوسپیس پر اچھے طریقے سے کریم لگائے ہوئے، یا ان کے کپڑوں پر گڑیا لگایا ہوا، یا ان کے کپڑے پر موتی لگائے ہوئے، یا ان کے کپڑوں پر ستارہ استعمال کیا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کا برقع اسلامی برقع نہیں ہے، آپ کا نقاب اسلامی نقاب نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کر کے باہر نکل رہی ہیں تو آپ جاہلی عورت ہیں، آپ ایک اچھے گھرانے کی عورت نہیں ہو سکتی ہیں، آپ کا خاندان ایک اچھا خاندان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ان مردوں کو سوچنا چاہیے جن گھر کی عورتیں ایسے نقاب پہن کر نکلتی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان گھرانوں کے اندر اچھے قسم کے مرد نہیں بستے ہیں۔ آپ چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کتنا اچھا انسان کہلائے، اپنے آپ کو کتنا بہتر کہلائے، اپنے آپ کو کتنا بڑا کہلانے کا حقدار رکھتے ہو، لیکن جب اسلام کے کسوٹی پر آپ کو تولا جائے گا، اسلام کے ترازو پر آپ کو تولا جائے گا، آپ کی عورتیں باہر نکلتی ہیں زیب و زینت کرتے ہوئے، آپ کی عورتوں کے نقاب ہیں ایسے جس میں گڑیے لگے ہوئے ہیں، جس میں موتی لگے ہوئے ہیں، جس میں بناؤ سنگار کیے ہوئے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا گھرانہ اچھا گھرانہ نہیں ہے، آپ کا خاندان اچھا خاندان نہیں ہے، آپ کی بیوی اچھی بیوی نہیں ہے، آپ کی بہن اچھی بہن نہیں ہے، آپ کی ماں اچھی ماں نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آل اولاد کو سمجھائیں، ہمارے مرد حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ اس طریقے سے باہر نہ نکلا جائے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہمارے یہاں کی پردہ کرتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، لیکن نقاب اتنا زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے
کہ جسم کا ہر حصہ ظاہر ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ میں نے کتنی بار ایسا دیکھا ہے، یہیں بوڑھیار کی کتنی خواتین جاتی ہیں مہوا کے اندر، ہم اور آپ وہاں رہتے ہیں، اکثر و بیشتر وہاں اپنے ٹائم کو گزارتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کتنی بار ہماری ہی گھرانوں اور ہمارے ہی خاندان یا ہمارے ہی گاؤں اور علاقے کی خواتین نکلتی ہیں، اتنا کسا کپڑا پہنتی ہیں، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی ہے، برقع اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنے کے بعد احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی اور میں زمین کے اندر دھس نہیں کیوں گیا، کہ بوڑھیار کی خواتین اس طریقے سے باہر نکلنا شروع کر دی ہیں۔ بوڑھیار یہ آپ کے لیے ایک عزت کا مقام ہے، بوڑھیار کا مقام اور مطلب آپ سمجھنا چھوڑ دیے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آپ کے اس علاقے کا، آپ کے اس گاؤں کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ دنیا جب آپ باہر جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گاؤں کا نام لوگ اس لیے لیتے ہیں، یہاں ایک علمی ادارہ ہے، یہاں لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ ایسا اکثر و بیشتر 99% لوگ ایسا اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ اگر بوڑھیار کا یہ انسان ہے تو نیک انسان ہوگا، اچھا ہی انسان ہوگا۔ لیکن ہم اور آپ اپنے گاؤں اپنے معاشرے کا جب ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری خواتین اس طریقے سے نقاب پہن کے نکلتی ہیں کہ ایک دم کمر کسی ہوئی ہے اور اس طریقے سے سینہ اچھے طریقے سے کسا ہوا ہے، ہر اعضا اچھے طریقے سے دکھ رہا ہے۔ تو ہم نے اور آپ کو ایک ساتھ جٹ کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس غلط کام کو روکنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں گھر کی عورت، فلاں گھر کی بیٹی، فلاں گھر کی بیوی ایسا پہن کے نکل رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس گھر کے خواتین، اگر آپ اپنی ماں کو بتا سکے، آپ کی مائیں جا کر اس عورت کو جا کے بتائیں یا اس گھر جا کے بتائیں، یا اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کے اس گھر کے مرد حضرات کو بتائیں کہ آپ کی گھر کی خواتین اس طریقے سے کپڑا پہن کے نکلتی ہیں جو اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی اس شریعت پر عمل کر رہا ہے کہ برائی سے کسی کو روک رہا ہے، اچھائی پر کسی کو حکم دے رہا ہے، اور کوئی شخص اگر اس سے ناراض ہوتا ہے، کوئی شخص اگر اس انسان پر بھڑک رہا ہے تو ایسے انسان کو بھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے بھائی کا، اپنے اس بھائی کا جس نے اچھائی کی طرف آپ کو بلایا ہے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کی یہ عورتیں، قیامت کے دن آپ کی یہ بہنیں، قیامت کے دن یہ آپ کی بیویاں جہنم میں آپ کو لے کر چلی جائیں گی۔ نیکیاں آپ کی بہت ہیں، نمازی آپ بہت اچھے والے تھے، روزہ آپ بہت اچھا رکھتے تھے، حاجی آپ بڑے والے تھے، لیکن آپ کی گھر کی خواتین غلط راہ پہ چل رہی تھی، صحیح طریقے سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا وہ فوراً پکار اٹھیں گی، اے اللہ رب العالمین یہ تو میرے والد صاحب تھے، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا کرتے تھے، کوئی پریشانی ہو جاتی تھی تو فوراً بھڑک جایا کرتے تھے، لیکن یہ میرے والد صاحب تھے، اگر یہ چاہ لیتے تو میں کبھی بھی باہر ایسے کپڑے پہن کے نہ نکلتی۔ آپ فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کو ساتھ ساتھ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آپ کی گھر کی خواتین کس طریقے سے پردہ استعمال کرتی ہیں، آپ کو نقاب کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نقاب کا صحیح تصور، اسلام کے اندر برقعے کا صحیح تصور یہ ہے کہ آپ کے سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ نقاب اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ پیر کا حصہ دکھے، نقاب اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ زمین پر رگڑتا ہوا چلے۔ اگر آپ کا نقاب کہیں پھنس کر پھٹ جاتا ہے آپ اسے بعد میں سلا لیجئے، یا آپ کو عمدہ ہو جائے، جب آپ پاک اور صاف مٹی پر چلیں گی تو آپ کا گندا کپڑا پاک ہو جائے گا، یا آپ اسے بعد میں آ کر دھل لیتی ہے۔ آپ کا دامن، آپ کا نقاب، 1000 کا نقاب اگر پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے زمین میں رگڑنے سے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ نقاب ایسا ہونا چاہیے کہ سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر پیر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے، 9 پیس پر نہ ہی ماشاءاللہ لکھا ہونا چاہیے، 9 پیس پر نہ عید مبارک لکھا ہوا ہونا چاہیے،
नोज पीस इतना लंबा होना चाहिए कि मुकम्मल तौर पर आपके सीने को ढक ले। अगर ऐसा नहीं मिल पा रहा है तो आप दुपट्टे का इस्तेमाल कीजिए जिसके ज़रिए से सीना मुकम्मल तौर पर ढका हुआ हो, और दुपट्टा ऐसा होना चाहिए कि दुपट्टा मोटा हो जिसके ज़रिए से अच्छे तरीके से सर और अच्छे तरीके से आपका सीना ढक जाए, वरना आप क़यामत के दिन पकड़ लिए जाएंगे। हमने और आपको इस बात पर गौर करना चाहिए। इसी तरीके से हमने और आपको जानना चाहिए कि औरत के ज़ेबो ज़ीनत की दो अक़साम है, ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत और बातनी ज़ेबो ज़ीनत। ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत औरत की आँख है, हाथ है, पाँव है, कपड़े की खूबसूरती है। इनमें से कोई भी चीज़ गैर महरम के सामने ज़ाहिर हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। ये हमने और आपको गौर करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। आपका अगर चेहरा है, आपका हाथ है, आपकी आंखें हैं, अगर गैर महरम के सामने अगर जाहिर हो रहा है तो ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। गैर महरम का मतलब क्या है? जिस शख्स से आप शादी कर सकते हैं। महरम वो शख्स होता है जिससे आप शादी नहीं कर सकते, यानी आपका भाई है, आपका बाप है, आपके दादा हैं, आपके नाना हैं, या जो लोग हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकती हैं वो आपके महरम हैं। और गैर महरम वो शख्स है जिससे आप शादी कर सकते हैं। यानी हमें और आपको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए हमें और आपको गौर करना चाहिए, इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी हमें और आप इसी तरीके से हम और आप ये देखें कि अगर आपके वालिद हैं, आपके बाप हैं, या आप घर के अंदर मौजूद हैं तो आप कितना हिस्सा या जिस्म का कितना हिस्सा आप खोल सकती हैं। आपका चेहरा खोला जा सकता है, आपकी कलाई खोली जा सकती है, आपका नीचे का पैर टखने से नीचे आप अपने घर के अंदर खोल सकते हैं। जब आपका शौहर हो या आपके घर के अंदर आपके वालिद हो या इसी तरीके से आपके ससुर हो तो आप अपने घर के अंदर सिर्फ इतने ही जिस्म को खोल सकती हैं। हम और आप देखते हैं कि औरतें घरों के अंदर सर को भी खोले रखती हैं, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से एक गलत फहमी ये भी है औरतों के दरमियान कि औरत का औरत से पर्दा नहीं है, कि औरत के दरमियान जैसे भी रहना चाहे रह सकती है। ऐसा नहीं है, औरत का औरत से भी पर्दा है। एक औरत दूसरे औरत के सामने ज़रूरत के तहत ही अपने जिस्म को दिखा सकती है। अगर ज़रूरत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो आम हालतों में चाहे वो माँ और बेटी है, चाहे वो बहन है, चाहे कोई और औरत है, सिर्फ आप चेहरा, अपनी कलाई को और अपने हाथ को खोल सकते हैं, वरना पूरे जिस्म को खोलना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से हमने और आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। आइए चंद मिनट के अंदर ये बात जान लेते हैं कि नमाजी शख्स का लिबास कैसा होना चाहिए। चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको एक पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इस्लाम का एक तरीका अपनाना पड़ेगा। उसी तरीके पर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल की जाएगी। नमाज के लिए शर्त है कि नमाज अदा करते हुए मर्द और औरत को इसका ख्याल रखना चाहिए और कपड़ा पहनना लाजिम और ज़रूरी है, वरना उस शख्स की नमाज नहीं होगी। नमाजी को नमाज के दौरान में लिबास के ऊपर वाले उसूलों के ज़रिए से, यानी जो ऊपर अभी आपके सामने बातें बयान की गई हैं, इससे पहले जो बातें बयान की गई हैं, मर्द के लिए मर्द के कपड़े, औरत के लिए औरत का जो कानून बताया गया, मर्द के लिए मर्द का जो कानून बताया गया, इन कानून को आपको फॉलो करना है। उसके साथ साथ कुछ और बातें भी जानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लिबास साफ और सुथरा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि ऐ आदम की औलाद हर इबादत के मौके पर अपनी ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता होकर आया करो, यानी अच्छे तरीके से बेहतर और अच्छा कपड़ा पहन कर आना चाहिए। आपके पास जो कपड़ा है उन कपड़ों में जो अच्छा कपड़ा है वो कपड़ा पहन कर आप मस्जिद के अंदर आए, नमाज पढ़ें। अगर आप घर के अंदर हैं, औरतें हैं, तो घर के अंदर अच्छा और बेहतर कपड़ा पहनकर आपको नमाज अदा करना चाहिए। ये हमने और आपको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस तरीके से लिबास इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए जिसके ज़रिए से आपकी नज़र आपके कपड़ों में उलझ जाए। इससे इस्लाम ने हमें और आपको रोका।
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت کپڑے میں نماز پڑھی، فارغ ہونے کے بعد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری اس خوبصورت چادر کو تم ابو جہم کے پاس واپس لے کر چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک سادہ سمپل چادر مجھے تحفہ دے دے۔ یعنی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چمکیلی کڑھائی کی ہوئی اچھی اور بہتر چادر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، وہ اوڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بار بار اس پر جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں الجھ جاتے ہیں، خیالات ادھر ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھٹک جاتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس چادر کو لے جا کر جس نے تحفہ دیا ہے اس کو واپس کر دو اور اس سے کہو کہ کوئی سادہ اور سمپل چادر مجھے دے دے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بھڑکیلا کپڑا پہن کر آپ کو نماز نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس چٹائی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس مصلے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کلرفل نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ زیب و زینت والے ہو، اس پہ محراب بنا ہو، اس پہ خانہ کعبہ بنا ہو، اس پہ اسی طریقے سے مسجد نبوی بنی ہوئی ہو یا کوئی پھول پتی بنی ہوئی ہو، لال پیلا ہرا تمام کلر کی چیزیں اس میں استعمال کی گئی ہو، ایسا مصلی استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ جو آپ مصلی استعمال کر رہے ہیں فی الوقت، یہ اسلامی طریقے کے خلاف مصلی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اور آپ کو اس مصلی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مصلی ایسا ہو جو بالکل سادہ ہو، سمپل ہو، سفید کلر کا ہو، میرون کلر کا ہو، یا اسی طریقے سے کالے کلر کا ہو، سفید کلر کا ہو، کریم کلر کا ہو، ایک اچھا کلر ہونا چاہیے، بڑھیا کلر ہونا چاہیے اور سادہ سمپل کلر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے چٹائی بھی جب آپ استعمال کریں تو آپ سادہ اور سمپل چٹائی کا استعمال کریں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھڑکیلے چٹائی، بھڑکیلے کپڑوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑا سمیٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آستین آپ موڑ کر نہ رکھیں، کپڑے کو نیچے سے آپ فولڈ کر کے نہ رکھیں۔ اگر بڑا ہے تو آپ کٹا لیجئے، کٹانے کا اگر موقع نہیں ملا ہے تو آپ موڑ لیجئے، لیکن آپ نماز پڑھنے کے بعد ہر حال میں اس کو کاٹ کر آپ چھوٹا کر لیجئے۔ اسی طریقے سے آستین اگر آپ وضو کیے ہیں، وضو کر کے اگر آستین کو آپ نے موڑ کر رکھا ہے، نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں تو آستین کو آپ نیچے کر لیں، آستین کو آپ فولڈ کیے ہوئے تو آپ کھول لیں۔ یہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کف کو یا شلوار وغیرہ کو نیچے لپیٹ کر یا کف کو لپیٹ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے نہ میں بال باندھوں اور نہ میں کپڑوں کو سمیٹوں، یعنی مرد اگر بال بڑے بڑے ہیں تو مرد کو بال باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ عورت ہے تو عورت بال باندھ کر نماز ادا کرے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ صرف ایک لمبا قمیص پہنا ہوا ہو تو نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، اس شرط کے ساتھ کہ گریبان اتنا لمبا نہ ہو جس سے انسان کی شرمگاہ نظر آ جائے۔ چند منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ اصول اور قاعدے سننا ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی اگر عورت ہے میکسی کا استعمال کرتی ہے، میکسی اچھی طریقے سے بڑھیا ہے، جاڑا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، اندر اگر کچھ بھی نہ استعمال کرے اور اگر اوپر سے بڑھیا سے بند ہے کف، بڑھیا سے اگر گلا بند ہے تو مرد ہو یا عورت تو جبے کے اندر مرد، اس طریقے سے میکسی کے اندر عورت نماز ادا کر سکتی ہے۔ یہ ہم نے اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر مرد انڈر ویئر کا استعمال نہ کرے یا بنڈی کا استعمال نہ کرے تو نماز نہیں ادا کر سکتا ہے۔ ایسا اسلام کے اندر کوئی قانون اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اگر اچھے طریقے سے مکمل طور پر آپ کے جسم کو ڈھکا جا رہا ہے تو آپ اچھے طریقے سے نماز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے اور آپ کو جاننا چاہیے۔ کپڑا کم ہو تو صرف تہبند کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی آپ ایسی جگہ چلے گئے یا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ آپ کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے کہ آپ قمیص اوپر کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو آپ صرف نیچے تہبند استعمال کر لیں کہ ناک سے لے کر گھٹنے تک اگر آپ کپڑا پہن لیتے ہیں، باقی اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ مجبوری کے عالم میں ہے۔ آپ کے پاس کپڑا ہے اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو جائز اور درست نہیں ہے، آپ کو مکمل کپڑا پہن کر ہی نماز ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ نماز کے لیے مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ کہ نماز کے لیے مرد کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ سطر کو ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہر حال میں ایک مرد کے لیے یہ جسم کا حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔
آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی جنس اتنی ٹائٹ ہے، آپ کا لوور اتنا ٹائٹ ہے، آپ کے کپڑے اتنے ٹائٹ ہیں کہ پیچھے سے آپ کی لائن دکھ جاتی ہے شرمگاہ کی، تو آپ کی نماز باطل ہے، آپ کی نماز مانی نہیں جائے گی، آپ کو نماز دہرانا پڑے گا۔ اس طریقے سے آپ کپڑا پہنے ہیں، ٹخنے سے اوپر کپڑا، گھٹنے سے اوپر کپڑا ہے، یا کپڑا ران کے پاس پھٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ عام حالتوں میں بھی آپ چڈھے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج یہ چل گیا ہے کہ ہم اور آپ گھٹنے سے اوپر کا کپڑا، چڈھا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر، گاؤں کے اندر اپنے کام کاج کرتے ہوئے ہم اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ شرعی لباس سے جائز اور درست نہیں ہے، یہ ہم اور آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ مرد کے لیے نماز میں اور نماز کے علاوہ کسی بھی حالت میں تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکنا یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ چہرہ ننگا ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، چہرے کو ڈھک کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھنڈک کے موسم میں بہت سارے لوگ رومال وغیرہ سے چہرہ باندھ لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نماز کے لیے عورت کا لباس یہ ہے کہ دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آج وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، لیکن چند باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ تھوڑا صبر کے ساتھ سنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے انشاءاللہ نوازے گا کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ بغیر دوپٹے کا نماز، اللہ تعالیٰ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حیض الا بخمار، کہ بالغہ عورت کی نماز کو اللہ تعالیٰ بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے۔ کوئی عورت بغیر دوپٹے کے سر کھول کے نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس طریقے سے عورت کا اگر کوئی ایک بال بھی دکھ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ مکمل بال کو اچھے طریقے سے ڈھک کر، اس کو اچھے طریقے سے چھپا کر نماز کو ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے بات آئی ہے تو یہ بھی میں بتا دوں کہ دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے جس سے بال کے کلر دکھنے نہیں چاہیے۔ آپ شیفون کا دوپٹہ استعمال کریں، آپ جارجٹ کا دوپٹہ استعمال کریں، اور آپ یہ سوچیں کہ اس کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ ہم نے اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ سوتی کا دوپٹہ استعمال کریں، آپ کاٹن کا دوپٹہ استعمال کریں، یہ اسلامی دوپٹے ہیں۔ آپ فیشن کے نام پر ایسے دوپٹے پہن کر نماز نہ ادا کریں جس کی وجہ سے آپ محنت بھی کریں، آپ نماز بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو بھی قبول نہ کرے۔ عورت کو نماز میں پورے جسم کو ڈھانپنا لازم اور ضروری ہے، صرف چہرہ اور کلائی کو کھولنا چاہیے۔ چہرہ عورت کھولے گی اور کلائی کھولے گی، لیکن اگر وہاں پر کوئی ایسا مرد موجود ہے جس سے پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے اور مجبوری کے عالم میں نماز پڑھنا پڑے عورت کو، تو ایسی صورت میں عورت چہرہ ڈھانپ کر بھی نماز پڑھے گی، چہرہ کھول کے نماز نہیں پڑھے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ عورت کو عام حالات میں اور بالخصوص نماز میں اپنے بال وغیرہ کو بال پر سر پر باندھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ آخری بات ہے آج کے ہمارے درس کا، اور اس بات کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عورتیں جب بال کو باندھتی ہیں تو پورے بال کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر، جسے ہم اپنی زبان میں چانی کہتے ہیں یا گدی کہتے ہیں، وہاں پر عورتیں اپنے مکمل بال کو باندھ لیتی ہیں۔ یہ بال کا باندھنا اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ اگر آپ ایسا باندھتی ہیں تو آپ حرام کام کر رہی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو قسم کے عورتوں کو یا دو قسم کے لوگوں کو میں اپنے زمانے میں نہیں دیکھا ہوں، لیکن قیامت کے قریب ایسی دو قسم کے عورتیں پیدا ہوں گی۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قسم کی وہ عورت ہے جو اپنے بال کو باندھے گی ایسے جیسے اونٹنی کے کوہان لٹک رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھیں گے کہ بھینس میں تو عموماً کوہان نہیں ہوتا ہے، یا ہم اور آپ زبان میں جسے ڈلا بولتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن گائے جو جرسی قسم کی گائے ہوتی ہیں ان کے آپ اوپر دیکھیں گے تو اچھا سا بڑا سا حصہ ہوتا ہے، وہ لٹک رہا ہوتا ہے، اسے ہم اور آپ کوہان کہتے ہیں، ڈلا کہا جاتا ہے اپنی زبان میں۔ اس قسم کے اگر عورت اپنے بال کو باندھ کر لٹکاتی ہے تو یہ ایسا کام حرام کام ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہی ہیں تو آپ گویا جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کے اندر اس عمل کی وجہ سے داخل کر سکتا ہے، اور جنت کی خوشبو ایسی عورت نہیں پا سکتی ہے۔ جب یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں
80% عورتیں اسی طریقے سے باندھتی ہیں اپنے بال کو کہ تمام بال کو اکٹھا کر کر اپنے سر کے اوپر باندھ لیں گی، چانی پر باندھ لیں گی یا گدی پر باندھ لیں گی اور اس میں جوڑا وغیرہ لگا لیتی ہیں، بکر وغیرہ لگا لیتی ہیں۔ بہانہ یہ بناتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے گرمی نہیں لگتی ہے، گرمی سے چھٹی ملتی ہے یا بال پھنستا نہیں ہے۔ بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے اس چیز سے ہم نے اور آپ کو روک دیا ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہی ہیں تو آپ جان لیجئے کہ آپ کی کوالٹی وہ والی کوالٹی ہے جن کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اگر آپ کو جنت کی خوشبو نہ ملے تو آپ ایسا کرتی رہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو جنت کی خوشبو بھی ملے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل بھی کر دے تو آپ کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے بال کو آپ باندھ کر پیٹھ کے اوپر آپ پیچھے ڈال دیں، یہ آپ کو باندھنے کا حکم دیا گیا۔ بال اس طریقے سے باندھیں کہ اس کے ابھار ظاہر نہیں ہونے چاہیے، پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ دوپٹہ باندھنے کے بعد ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بال کو یہاں اکٹھا کر کے باندھا ہے۔ اگر ایسا آپ کر رہی ہیں تو آپ غلط کر رہی ہیں، اس چیز سے ہم نے اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے سوسائٹی میں یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس چیز سے روکیں۔ میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں جا کے اس چیز کو عام کریں۔ اپنے گھروں کے اندر اگر آپ ایسا دیکھتے ہیں تو آپ کو روکنے کی ذمہ داری آپ روکیں۔ اگر آپ اچھائی پر حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تمہیں کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام کا زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کرو۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کا طریقہ اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اسے یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام کا زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کرو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔